السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آج ہمارے مدرسے کے اندر یہ 12 ربیع الاول کے دن بروز جمعرات آج صبح میں جو ہے سیرت کے عنوان پر جو ہے بچوں میں اسلامی نالج اور اس کا علم بڑھانے کی غرض سے ایک کمپٹیشن کا جو ہے پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے اور تمام بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائے۔ محترم مسجد ساتھیوں اور آنے والے خاص مہمانوں اور مدرسہ کے بچے اور بچیوں، میں آپ کے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توجہ سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسوی سن 571 12 ربیع الاول پیر کے دن مکہ میں پیدا ہوئے۔ 4 سال تک دائی حلیمہ کے پاس رہے۔ 5 سال کی عمر میں اپنی ماں بیوی آمینہ کے پاس آئے۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی ماں بیوی آمینہ کا انتقال ہوا۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی عمر 12 سال کی ہوئی تو تجارت کے لیے شام یعنی سیریا کا سفر کیا۔ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو غار حرا میں وحی نازل ہوئی اور آپ نبی بنے۔ اور جب آپ کی عمر 45 سال کی ہوئی تو آپ نے مسلمانوں کو حبشہ کی اور ہجرت کا حکم دیا۔ جب آپ کی عمر 47 سال کی ہوئی تو قریش کے ساتھ بائیکاٹ ہوا اور آپ 3 سال تک سیبہ ابی طالب میں مسلمانوں کے ساتھ قید رہے۔ جب آپ کی عمر 50 سال کی ہوئی تو بائیکاٹ ختم ہوا۔ جب آپ کی عمر 50 سال کی ہوئی تو بائیکاٹ ختم ہوا اور اسی سال چچا ابو طالب اور بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ جب آپ کی عمر 53 سال کی ہوئی تو مدینہ شریف کے 72 آدمی مسلمان ہوئے۔ جب آپ کی عمر 54 سال کی ہوئی تو مدینہ شریف کی اور ہجرت فرمائی۔ جب آپ کی عمر 55 سال کی ہوئی تو غزوہ بدر پیش آیا۔ جب آپ کی عمر 56 سال کی ہوئی تو غزوہ احد پیش آیا۔ جب آپ کی عمر 58 سال کی ہوئی تو غزوہ خندق پیش آیا۔ جب آپ کی عمر 60 سال کی ہوئی تو غزوہ خیبر پیش آیا۔ جب آپ کی عمر 61 سال ہوئی تو مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ جب آپ کی عمر مبارک 62 سال ہوئی تو غزوہ تبوک پیش آیا۔ جب آپ کی عمر مبارک 63 سال ہوئی تو حجۃ الوداع ادا فرمایا۔ اور بعد آپ بیمار ہوئے اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول پیر کے دن مکہ مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں ہوئی اور آپ وہیں مدفون یعنی دفن ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا
إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا
لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. قل لا أسألكم عليه أجرا. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے میں ہمارے یہاں جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں ان تمام کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور دل کی عمیق گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتا ہوں۔ اور اس میں بھی ہمارے عرفان بھائی، شیخ ارباز بھائی، اسی طرح ہمارے قاری صاحب اور دوسرے جتنے بھی خصوصی مہمان ہیں جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جو ہے بہت بڑی قربانی دی، وقت کی قربانی دی، رہنمائی فرمائے، ان تمام کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے، دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ میں بہت مختصر بات یہاں ہمارے بیٹھے ہوئے تمام مہمانوں کے درمیان اور ہمارے طلباء اور طالبات کے درمیان میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم نے یہ پروگرام کیا، اس کا مقصد ہمیں اس کا مقصد معلوم ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو پروگرام ہے کہ اسلامی نالج کمپٹیشن اسپردھا وہ کیوں رکھی جاتی ہے؟ وہ اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ ہم جتنی چیزیں یاد کرتے ہیں وہ چیزیں ہم اگر لکھیں گے تو وہ چیز ہمیشہ یاد رہے گی انشاءاللہ۔ اور اس مہینے کو کیوں چنا کہ اس مہینے میں یہ پروگرام کیا؟
اس مہینے میں یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیرت کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جڑا ہوا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا ہوا ہے، اور اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک اور وصال بھی ہوا ہے۔ بہت سے ایسے مسلمان اور مومن اللہ کے بندے ہیں کہ جو یہ تک نہیں جانتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا دادی کا نام کیا ہے، نانا نانی کا نام کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں تھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور بیویاں اور ہم سب کی مائیں کتنی تھیں اور ان کے نام کیا ہیں، یہ تک معلوم نہیں ہے۔ جو بہت یعنی ایسا اوپر کا نالج ہے، یہ تو ہر مومن کو ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری 63 سال کی زندگی حدیثوں کے ذخیروں میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو شمائل ترمذی میں یہاں تک بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں کیسے تھیں، ان کی آنکھوں کی پلکیں کیسے تھے، ان کی بھویں کیسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے مبارک جو بال ہیں وہ کیسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسے تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ اور اس کی کلائی اور انگلیاں کیسی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی کیسے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے سینے کا حال کیسا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو یہ ریکارڈ کیا ہوا ہے، ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ مہینہ ہر سال بار بار جو آتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہماری زندگی کو بدلیں اور ہم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش اور فکر کریں۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم یہ طے کریں، ہمارے جتنے بالغ بچے ہیں، 7 سال کے اوپر کے بچے ہیں، ہمارے یہاں جتنی یہ 7 سال کے اوپر کی بچیاں ہیں، یہ جتنے مہمان حضرات بیٹھے ہیں، اور میرے لیے ہم سب کے لیے یہ ایک بہت ہی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم 5 وقت کی جو نماز ہم تمام مسلمانوں پر فرض ہے، تو دن میں کتنی نمازیں ہم ادا کرتے ہیں؟ صرف جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، کل قیامت کے دن انسان سے اور ایمان والے سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو کیا ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ آج ہمارے لیے اگر جلدی کسی سفر کے لیے جانا ہے تو 5 بجے اٹھ کر ریلوے اسٹیشن پر جانا آسان ہے، لیکن اسی نماز کو 6 بجے پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اس کی فکر ہے کسی کاروبار کے لیے، کسی بزنس کے کام کے لیے، یا کسی جگہ مال اٹھانے کے لیے اگر ہم کو 4 بجے اٹھایا جائے، ہم 3:30 بجے کے اٹھ جا سکتے ہیں، لیکن اسی اللہ کے حکم کو اور پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ادا کرنے کے لیے ہم سے نماز پڑھنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے ہمیں ہماری تمام طالبات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام اور ہمارے جتنے طلبہ عزیز بیٹھے ہیں، ان تمام سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام جو ہیں اس بات کا عہد کرو، دل سے یہ ارادہ کرو کہ آج ہم یہ نیت کرتے کہ انشاءاللہ آج سے جو ہے ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے یہ جتنے بھی مہمان بیٹھے ہیں وہ بھی طے کرے کہ آج ہم اس پروگرام سے لے کر جائیں گے کہ کچھ نہیں تو ہم نمازوں کی پابندی لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے گھروں میں، ہماری مستورات میں نمازوں کا ماحول بنائیں گے، ہماری بیٹیوں کو نمازی بنائیں گے، ہماری بیوی کو نمازی بنائیں گے، اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ہم نے پروگرام کیا اسلامی نالج کمپٹیشن کا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا نالج بڑھے، ہمارے بچوں کے اندر اس بات کا نالج آوے۔ جیسے جس طرح کے ہم نے سوالات ان سے کیے، تو ان سوالات میں جو ہے کلمے کے متعلق سوالات کیے، ہم نے ان سے جو ہے قرآن شریف کے متعلق سوالات کیے، دعاؤں کے متعلق سوالات کیے، نماز کے متعلق سوالات کیے، وضو اور غسل اور تیمم کے متعلق سوالات کیے، تاکہ یہ چیزیں ان کو ہمیشہ یاد رہیں اور آگے چل کر بڑے ہو کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق کریں، اپنا عمل
भी दुरुस्त हो। हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब देवलवी दामत बरकातुम फरमाते हैं कि इल्म दो तरह का, एक फ़ज़ाइल का इल्म, एक मसाइल का इल्म। फ़ज़ाइल को सुनकर इंसान के अंदर अमल का शौक़ पैदा होता है, और जो अमल करता है उसका इल्म नहीं होगा, उसके मसाइल को वो नहीं जानेगा, तो उसका वो अमल भी मकबूल नहीं होगा, दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए उस मसाइल का इल्म भी मालूम होना ज़रूरी है। तो ये मुनअक़िद इसीलिए किया गया ताकि हमारे बच्चों में नॉलेज बढ़े, और जब ये घर लेकर सर्टिफिकेट जाएंगे, अपना सवाल पेपर लेकर जाएंगे, और इनके वालिदैन जब ये उसका सवाल पेपर पढ़ेंगे और देखेंगे कि मेरे बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, मेरी बच्ची के कितने मार्क्स आए हैं, और किस तरह के सवालात किए, तो चलो हम भी देखें कि इन सवालात के बारे में हम भी नॉलेज और इल्म रखते हैं कि नहीं रखते, हमें भी पता है कि नहीं पता है, कि हमें भी आता है कि नहीं आता है। तो उनके अंदर भी इल्म हासिल करने का जज्बा पैदा होगा, और अपने बच्चों को इल्म दिलवाने का भी एक जज्बा पैदा होगा, और वो पाबंदी से रोज़ाना अपने बच्चों को मदरसे में भेजेंगे, और इसकी फ़िक्र करेंगे कि वो वक्त पर मदरसे में पहुँचे। और ठीक इसी तरह ये जज्बा आगे बढ़ता जाएगा कि हमारे इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए शौक़ पैदा होगा कि मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान बने, मेरा बच्चा आलिम दीन बने, मेरा बच्चा वक्त का कारी बने, मेरा वक्त का मुफ्ती बने। ये असल मकसद है। अल्लाह तबारक व ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला हमने जिस मकसद के तहत इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया उस मकसद में हमें ज़रूर कामयाबी अता फ़रमाए, और हमारे इस जो है प्रोग्राम को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे, और हमारे इन बच्चों की मेहनतों को, काविशों को, जद्दोजहद को अल्लाह कबूल फ़रमाए। जितने लोगों ने इसमें ताउन किया है, जिस लाइन से हमारी रहबरी की फरमाई है, और जिन लोगों ने जिस लाइन से जो ताउन किया वक्त के एतबार से, और जो है दूसरी सहूलतों के एतबार से, अल्लाह तबारक व ताला इनके देने को, इनके वक्त देने को और इनके ताउन करने को अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, और इसका बदला दुनिया आखिरत में इन्हें नसीब फरमाए। इनकी तमाम ज़रूरतों को अल्लाह गैब से पूरी फरमाए, और जितने हमारे मेहमानान यहाँ तशरीफ़ लाए, इन तमाम मेहमानान का मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला आपकी जान माल में, इज़्ज़त व आबरू में, घर में, ईमान में, आमाल में खूब बरकत अता फ़रमाए, रोज़ियों में बरकत अता फ़रमाए, और आपकी तशरीफ़ आवरी को हम तमाम के लिए खैर व बरकत का ज़रिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़ि व रिदा नफ्सी व ज़ीनत अर्शी व मिदाद कलिमाति। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन व या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन। या बदीअस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाल वल इकराम। या हन्नान या मन्नान या इलाहल आलमीन। हमारे वालिदैन की, भी बच्चों की, रिश्तेदारों की, भाई बहनों की, तमाम तर रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, महल्ले वालों की, और पूरी बस्ती की और पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम तमाम के छोटे और बड़े तमाम गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, खुसूसन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा, अज़ाब क़ब्र से हर एक की या अल्लाह हिफाजत फरमा, करवट करवट या अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारे अपने रिश्तेदारों में, हमारे अपने साथियों में, या अल्लाह हमारे हालोल शहर के जितने लोग, और इसी तरह हमारे असातिज़ाए किराम में जितने लोग इंतकाल कर गए, तमाम की बाल बाल मग़फ़िरत फरमा। ए रब्बे करीम, जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। जो रोज़ी की लाइन से परेशान है उन्हें हलाल पाकीज़ा रोज़ी नसीब फरमा। जो घर की लाइन से परेशान है या अल्लाह उनको बेहतरीन मकान नसीब फरमा, और मकान की नेमत से माला माल फरमा। ए रब्बे करीम, जो बीमार है उनको शिफा नसीब फरमा। जो हॉस्पिटलों में एडमिट है या अल्लाह उनके लिए या अल्लाह आसानी के साथ सहूलत का मामला फरमा। या अल्लाह तमाम तर बीमारों को शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमा। जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, लिखा है, या अल्लाह जो हमसे तवक्कुल रखते हैं, तमाम की जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। या अल्लाह होने वाले हमारे इस प्रोग्राम को बेहद कबूल फरमा।
یا اللہ ہونے والے ہمارے اس پروگرام کو شرف قبولیت سے نواز دے مولا۔ یا اللہ ہمارے اس پروگرام میں جتنے لوگوں نے جن لائن سے یا اللہ تعاون کیا ہے اور جس لائن سے ہماری ہیلپ اور مدد کی ہے، تمام کو خوب خوب بدلہ عطا فرما، دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ آنے والے تمام مہمانوں کی آمد کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی اس وقت کی قربانی کو قبول فرما کر اس کا بہترین بدلہ انہیں دنیا آخرت میں نصیب فرما۔ یا اللہ جس مقصد کے تحت اللہ یہ پروگرام منعقد کیا اس مقصد میں ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مدرسہ فلاح کو یا اللہ خوب ترقیات سے مالا مال فرما، دن دگنی رات چگنی اللہ ترقیات سے مالا مال فرما۔ ہمارے ان بچوں کی محنتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ انہی بچوں میں آگے چل کر جو ہے حافظ اور عالم وقت کے داعی پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما، آگے بھی اسی طرح کے پروگرام منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ان بچوں کی اللہ ذہانت کو قبول فرما۔ یہ رب کریم یہ بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور آج بہت مبارک دن ہے، یا اللہ اس کی نسبت پر یا اللہ آج ہماری دعا کو قبول فرما۔ یا رب پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک طریقوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو نمازوں کی پابندی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو تیرے احکام کے مطابق پیارے حبیب علیہ السلام کے مبارک طریقوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، بن مانگے عطا فرما۔ بیٹھے ہوئے مجمع کو یا اللہ بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت سے مالا مال فرما، حج بیت اللہ نصیب فرما، عمرے کی سعادت سے ہم تمام کو یا اللہ سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے عرفان بھائی، ارباز بھائی، اسی طرح ہمارے ستار بھائی، نبیل بھائی اور دوسرے جتنے بھی حضرات یہاں آتے ہیں اور آتے رہتے ہیں اور مدرسے کی فکریں کرتے ہیں، یا اللہ ان کی فکروں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو لوگ جس لائن سے جس موقع پر ہمارے مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، یا اللہ ان تمام کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔